بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 8 اسلامیات لیکچر نمبر 13۔ ایمان باللہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو تھا ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے الایمان بالکتب السماویہ، ٹھیک ہے۔ کتب کا مطلب ہے کتابیں اور سماویہ کا مطلب ہے آسمانی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آسمانی کتابوں سے مراد وہ کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائی، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان کتابوں میں درج ذیل احکامات کو لوگوں تک پہنچائے۔ ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی عبادت، آخرت پر ایمان اور نیک ایمان کی ترغیب دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی تمام کتابوں کا مقصد جو تھا وہ ایک ہی تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں پوری کتابیں نازل نہیں فرمائی بلکہ انبیاء علیہم السلام پر صحیفے نازل فرمائے۔ قرآن کریم میں ان صحیفوں کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی، ٹھیک ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات پہلے صحیفوں میں کیا ہے، موجود ہے، لکھی گئی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ صحیفوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے مکمل کتاب نازل کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آسمانی کتابیں جو ہے کل 4 ہے۔ ان آسمانی کتابوں میں سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ تورات ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ قرآن کریم میں آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورًا، کہ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ دوسری کتاب زبور ہے جسے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَآتَيْنَا دَاوُدَ الزَّبُورَ، اور ہم نے داؤد کو زبور عنایت فرمائی۔ تیسری کتاب انجیل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، کہ ان عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عنایت کی جس میں کیا ہے، ہدایت اور نور ہے۔ اور چوتھی اور آخری کتاب قرآن کریم ہے جو امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، ٹھیک ہے، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن جو تھا آہستہ آہستہ نازل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ قرآن کریم جو تھا وہ 23 برس تک ضرورت کے مطابق آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا، یعنی موقع کی مناسبت سے قرآن کریم جو تھا وہ نازل ہوتا تھا۔ اب تمام آسمانی کتابوں کا بنیادی مقصد ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا گویا اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لانا ہے، کیونکہ یہ کتابیں ان رسولوں پر نازل ہوئی ہے اور ان میں ایک ہی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی اور ان کا مقصد ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، عبادت کی طرف دعوت، آخرت پر ایمان اور نیک اعمال کی ترغیب دینا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، ٹھیک ہے، وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیہ ما اختلفوا فیہ، ٹھیک ہے، کہ لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا تو اللہ نے ان کو بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے، ٹھیک ہے، اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے ہیں تو ان کا فیصلہ کر دیں۔ اب تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ تمام آسمانی کتابیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اس جو انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائی اور جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں بھی آیا ہے۔ اسی طرح اجمالاً ان صحیفوں پر بھی ایمان لانا واجب ہے جو انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئی،
جن کے نام ہم نہیں جانتے، لیکن وہ تمام صحیفے حق اور سچ تھے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ جس طرح ایک مسلمان کے لیے قرآن کریم پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح دوسری آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن پچھلی جو کتابیں ہیں، دوسری کتابیں ہیں، ان میں تحریف ہو چکی ہے۔ تحریف کا مطلب ہے کہ رد و بدل ہوا ہے، ان کے احکامات کو کیا کر دیا ہے؟ لوگوں نے اپنی عارضی مال اور دولت کے لیے کیا کر دیا؟ ان کے احکامات کو بدل دیا، تبدیل کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اب جو احکامات قرآن کریم کے موافق ہے، ٹھیک ہے، تو ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو احکامات قرآن کریم کے موافق نہیں ہے تو ان کو درست نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ایک مسلمان کے لیے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ دوسری آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کتابیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر نازل فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سبق آپ کا آج یہاں تک اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگ بس آج یہ یاد کریں کہ آسمانی کتابیں، مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور کس کس پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں کا بنیادی مقصد کیا تھا، ٹھیک ہے، اور کیا مسلمان کے لیے قرآن کریم کے علاوہ دوسری آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے یا نہیں۔ تو یہ جو ہے یہ خلاصہ آپ لوگ یاد کریں، انشاءاللہ باقی ہم پھر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ والسلام، شکریہ۔